खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा। IMF के मुआहदे के सामने हुकूमत ढेर हो गई है। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये फी लीटर लेवी बदस्तूर मौजूद। हुकूमत सिर्फ पेट्रोलियम लेवी कम करके आवाम को रिलीफ दे सकती थी। IMF की शर्त के बायस लेवी 60 रुपये फी लीटर से कम नहीं हो सकती। हुकूमत के पास पेट्रोल लेवी ही टैक्स आमदनी बढ़ाने की आसान जरिया है। जाहिद आबिद से मजीद जानते हैं। जी जाहिद, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है आवाम के लिए सबसे बड़ा दर्द सर बनी हुई हैं और आज फिर इसमें 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा किया गया। इस सिलसिले में जो अदालत सामने आ रहे हैं उसमें IMF की जानब से जो शराइत आयद की जाती हैं उसमें हुकूमत को टैक्स आमदनी बढ़ाने का हदफ दिया जाता है, जिसमें टैक्स हुकाम और दीगर जराए जो हैं वो बिल्कुल नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए सबसे आसान जरिया पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर टैक्स इकट्ठा करना है और सालाना तकरीबन 600 से 700 अरब रुपए तक इस हदफ के लिए रखे जाते हैं, जो कि पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए फी लीटर इस वक्त लेवी ली जा रही है, जिसे हुकूमत कम नहीं कर सकती किसी सूरत भी, क्योंकि IMF का कहना है कि अगर आप ये हदफ कम करेंगे तो फिर किसी और तरफ से अपनी आमदनी बढ़ाकर दिखाएं और जो टैक्स आमदनी है उसे एक सतह पर बरकरार रखें, क्योंकि टैक्स हुकाम और दीगर अदारे अपना काम मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सबसे आसान जरिया पेट्रोल और डीजल पर टैक्स हासिल करना है, जो कि 60 रुपए फी लीटर तक इस वक्त पहुंच चुका है। जबकि इसके साथ साथ IMF की जानब से ये भी कहा जा रहा है कि अब जो नई शराइत तय की जा रही है कि अगर हुकूमत मजीद अपने टैक्स आमदनी नहीं बढ़ाती तो उसके लिए पेट्रोल और डीजल पर मजीद जनरल सेल्स टैक्स लगाया जाए, जो कि 17% तक हो सकता है, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि मजीद 40 से 50 रुपये फी लीटर पेट्रोल जनरल सेल्स टैक्स की मद में महंगा हो सकता है, क्योंकि इस सिलसिले में जिन इदारों की जिम्मेदारी है टैक्स इकट्ठे करना, इनकम टैक्स इकट्ठा करना, वो अपनी जिम्मेदारी मुनासिब तौर पर अदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इस किस्म के टैक्स लगाकर हुकूमत से आवाम से पैसे वसूल किए जाते हैं और तमाम तर लोग जो चाहे अमीर हों या गरीब हों वो ये टैक्स देने के पाबंद हैं कि अगर एक शख्स 20,000 या 30,000 आमदनी कमा रहा है तो वो भी 60 रुपये फी लीटर टैक्स दे रहा है, और अगर कोई 10 लाख या 15 लाख महाना कमा रहा है तो वो भी 60 रुपये फी लीटर टैक्स दे रहा है। और ये टैक्स आम तौर पर बेहतर ख्याल नहीं किया जाता और हर हुकूमत की कोशिश होती है और हर मुल्क की कोशिश होती है कि इस किस्म का टैक्स ना लगाए और सिर्फ अमीरों से टैक्स वसूल करे, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अमीरों से टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता, इसके लिए इनकी इंतजामी अमूर इस काबिल नहीं है कि अमीरों से टैक्स वसूल कर सकें, इसलिए ऐसा टैक्स लगाकर तमाम खसारे पूरे किए जाते हैं, जो कि IMF की शराइत के मुताबिक रेवेन्यू हदफ हासिल करना होता है। और IMF की जानब से जो रकूम मिलती हैं उनका तरीकाकार यही है कि जो रकूम इस वक्त ली जा रही है वो गुज़श्ता जो पहले से कर्जे लिए हुए हैं उनकी वापसी के लिए इस्तेमाल कर ली जाती हैं और तमाम तर बोझ सिर्फ और सिर्फ आवाम पर पड़ता है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। टाउनशिप के ताजर और मकीन पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज कहते हैं पेट्रोल के बाद आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं। ये अब्दुल कादिर, बताइए। आज बिल्कुल टाउनशिप के ताजरों और इलाका मकीनों की जानिब से जो है एहतजाज किया गया। एहतजाज की बड़ी वजह बताई जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की हुकूमत की जानिब से जो कीमतों में इजाफा किया गया उसके खिलाफ जो है ये एहतजाज किया गया, जिसको ताजरों की जानिब से जो है वो लीड किया जा रहा है और इलाका मकीन जो है वो भी इसमें शामिल है और मुजाहिरीन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि पेट्रोलियम के मसनूआत के नरखों में इजाफे ने गरीब आदमी को जो है वो मुश्किल तरीन दौर में जो है पहुंचा दिया, क्योंकि महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद मुसलसल जो है कम होती जा रही। मुल्की मईशत इस वक्त जो है तबाही और बर्बादी के दाने पर पहुंच चुकी है, जबकि ताजर बरादरी की जानिब से ये कहना है कि इस वक्त मार्केटों में कारोबारी और तजारती सरगर्मियां जो है मुकम्मल तौर पर मांद हो चुकी हैं। लोगों की कुव्वत खरीद कम होने की वजह से जो तजारती सरगर्मियां दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। गरीब की बेहतरी के लिए जो है वो हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही और रिलीफ का इंतजाम जो है वो नहीं किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई का एक नया दौर शुरू होगा, जिसकी वजह से अशिया कोरोना समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी महंगी होगी और मुजाहिरीन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करे। जी, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि ईद से कबल पेट्रोल महंगा कर दिया, महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आएगा, आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। शहरियों का मज़ीद क्या कहना है, आपको भी सुनवाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है।
عوام پس رہی ہے اور کرنا کیا ہے عمران ہے, صبر کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. چھوٹے موٹے کاروباروں کے اوپر بھی ان لوگوں نے ٹیکس لگا دیا. پیٹرول کی بات ہے, چھوٹا ہول سیل ہے یا چھوٹا, اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا. 10 روپے مہنگا ہو گیا. ان کا کوئی حال نہیں بھائی, یہاں پہ جس نے رہنا وہ بھوکے ہی مرے گا 100%. ضرورت ہے نا, گورنمنٹ کو ووٹ کس لیے دے رہے تھے آدمی کہ کوئی سہولت آئے گی. لیکن یہ تو روز ہی ہے, کبھی 5 روپے, کبھی 10 روپے, کبھی 20 روپے, خون چوسا ہوگا غریب عوام کا. کبھی بل زیادہ آ جاتے ہیں, بڑے پریشان ہیں. کرایہ سواری بالکل نہیں کرتی. پچھلے جو پہلے کرایہ تو اس سے بھی کم دینے کی کوشش کرتے, کیونکہ حالات ہی نہیں ایسے. اس لیے جو ہے نا عوام بہت زیادہ تنگ ہے, تو انہوں نے اوپر سے یہ بڑھا دیا جو تو ہمارے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. تو ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کر دی اس حکومت نے. لہٰذا انہیں چاہیے کہ ہمارے ریلیف دیں, ہم یہ ساری زندگی گزار سکیں. پٹرول بارے ہر چیز اسی طرح ہی ہے, خالی پٹرول ہی ہے نا. پٹرول بھی اگر 10 روپے ودھا پیا ہوئے دیہڑی دار بندہ کی کرے گا. بجلی بل دیکھ لو, ہر بل مطلب بتائی جا رہے ہیں. ایسی چیزوں بارے حکومت کو سوچنا چاہیے. گیس کی عدم فراہمی کا بہانہ ایل پی جی ایسوسی ایشن نے گیس قیمت میں کمی کو مسترد کر دیا. کہتے ہیں کہ حکومت سرکاری ریٹ پر گیس فراہمی میں مکمل طور پر ناکام رہی. اوگرا نے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 6 روپے 44 پیسے سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. مارکیٹ میں ایل پی جی بدستور 280 سے 320 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. تفصیلات جانتے ہیں فہد امین سے. جی فہد, بتائیے اس بارے. جی بالکل, اوگرا نے ماہ اپریل سے ایل پی جی کی قیمت میں جو ہے وہ کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, اور یہ کمی جو ہے وہ 6 روپے 44 پیسے فی جو ہے وہ کلو کے حساب سے کی گئی تھی. اب جو ہے وہ ایل پی جی کی نئی قیمت جو اوگرا نے مقرر کی ہے 250 روپے 34 پیسے مقرر کی گئی ہے. تاہم اوگرا کے اس نوٹیفیکیشن کو آل پنجاب ایل پی جی ایسوسی ایشن نے جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اتنے ریٹ پر جو ہے وہ ایل پی جی فروخت نہیں کر سکتے. اس حوالے سے جو صدر ہیں آل پنجاب ایل پی جی ایسوسی ایشن کے عبداللہ خان محمد, ان کا کہنا ہے کہ ریٹ کے ساتھ سپلائی چین اور سرکاری ریٹ پر جو ہے وہ گیس فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت سرکاری ریٹ پر گیس فراہمی میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے. پاکستان میں قدرتی گیس کی کمی 50% امپورٹ سے پوری کی جاتی ہے. حکومت پاکستان میں پیدا ہونے والی ایل پی جی اپنی تحویل میں لے کر امپورٹ ایل پی جی مکس کر کے مارکیٹنگ کمپنیوں کو سرکاری قیمت پر جو ہے وہ سپلائی کرے. جب تک حکومت امپورٹ اور لوکل پیداوار کو اپنی تحویل میں لے کر پالیسی مرتب نہیں کرتی, تب تک سرکاری ریٹ قابل قبول نہیں ہوگا. ان کا مزید کہنا تھا کہ 2015 کی پالیسی کے مطابق لوکل پیداوار کی بنیاد پر ریٹ مرتب کرنا غریب ایل پی جی دکانداروں کے معاشی قتل کے مترادف ہے. آل پنجاب ایل پی جی ایسوسی ایشن اوگرا کے نئے ریٹ کو یکسر مسترد کرتی ہے. آپ کا بہت شکریہ فہد. ایف بی آر نے ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کر لی. تاجروں سمیت چھوٹے دکانداروں کو بھی اب ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. ایف بی آر ڈیلرز, ریٹیلرز اور امپورٹرز کی رجسٹریشن خاص اسکیم کے تحت کرے گا. آج سے ابتدائی طور پر 6 بڑے شہروں میں رجسٹریشن کا آغاز. پہلی ٹیکس وصولی 15 جولائی سے شروع ہوگی. مزید تفصیلات نمائندہ لاہور نیوز راہیل علی سے. راہیل, بتائیے. جی, ایف بی آر نے ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے آج سے چھوٹے بڑے دکانداروں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ویئر ہاؤس اور کاروباری جو دفاتر ہیں ان کے مالکان کو جو ہے وہ رجسٹریشن کروانے کا حکم دے دیا ہے. جبکہ جو ڈیلرز ہیں, مینوفیکچرر ہیں, امپورٹرز ہیں, ان کی رجسٹریشن ایک خاص اسکیم کے تحت جو وہ کی جائے گی. ابتدائی طور پر 6 بڑے شہروں میں یہ اسکیم آج سے لانچ کی جا رہی ہے, جس میں لاہور ہے, کراچی ہے, اسلام آباد ہے, پنڈی ہے, کوئٹہ اور پشاور ہے. اس اسکیم کے تحت ایف بی آر کا کہنا یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا اور تمام جو دکاندار ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. جو دکاندار ہیں ان سے 1200 روپے جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے, جبکہ رینٹل ویلیو جو سالانہ ہوگی اس کے حساب سے بھی جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جائے گا. ایف بی آر کا کہنا یہ ہے کہ تمام جو لوگ ہیں ان کو جو ہے یہ رجسٹریشن کروانا لازمی ہوگی, ورنہ بصورت دیگر ان کا جو نام ہے وہ زبردستی رجسٹری میں جو ہے وہ زبردستی رجسٹریشن کی جائے گی. رجسٹری جو ہے وہ نیشنل بزنس رجسٹری میں ان کی زبردستی جو ہے وہ رجسٹریشن کی جائے گی. تاجر ایپ کے ذریعے تاجروں اور دکانداروں کا سینٹر ڈیٹا بیس بھی جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. ہر ماہ کی 15 تاریخ سے قبل ٹیکس کروانے والوں کو جو ہے وہ 25% خصوصی رعایت دی جائے گی, جبکہ سال 2023 کے گوشوارے جمع کروانے والوں کو بھی جو ہے وہ ٹیکس میں خصوصی رعایت ملے گی. ایف بی آر نے 7 روز میں تجاویز مانگی ہے کہ تمام وہ دکاندار جو اس پہ کچھ تجاویز دینا چاہتے ہیں وہ 7 روز میں جو ہے وہ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں اور اپنی رائے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. 1 اپریل سے آج سے رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا, جبکہ جو ٹیکس وصولی ہے وہ 15 جولائی سے جو ہے وہ کی جائے گی. جی, آپ کا بہت شکریہ.
یوم شہادت حضرت علی کا مرکزی جلوس سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر میٹرو بس سروس بند، کجومتہ سے شاہدرہ تک میٹرو بس سروس مکمل بند ہے۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین، بتائیے اس پر۔ شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے جو شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس ہے وہ برآمد ہو چکا ہے، تاہم اس مرکزی جلوس پر سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جو میٹرو بس سروس ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ماضی میں دیکھا گیا کہ گجومتہ سے لے کے ایم یو کالج تک جو میٹرو بس سروس ہے اس کو چلایا جاتا تھا، اور ایم یو کالج سے لے کے شاہدرہ تک جو میٹرو بس تھی اس کو اس جلوس کی بنا پر مکمل طور پر بند کر دیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ پنجاب حکومت کی طرف سے حکمت عملی تبدیل کی گئی ہے اور گجومتہ سے شاہدرہ تک میٹرو بس کی سروس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں گجومتہ سے شاہدرہ تک جو 27 اسٹیشنز ہیں وہاں پر سیکیورٹی عملہ تعینات کر دیا گیا ہے، اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو میٹرو اسٹیشنز پر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تاہم ماس ٹرانزٹ اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ کل سے میٹرو بس سروس کو مکمل طور پر مکمل فلیٹ کے ساتھ ٹریک پر دوبارہ چلایا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ یوم شہادت حضرت علی کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برآمد، جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام کو کربلا گامر شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ مرکزی جلوس پر پولیس کے 5000 سے زائد اہلکار تعینات، بلند عمارتوں پر سنائپر تعینات، سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ تفصیلات زین علی سے۔ زین، بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، یوم شہادت حضرت علی کا مرکزی جلوس جو ہے وہ مبارک حویلی سے اس وقت برآمد ہو چکا ہے، وہ جو اپنے روایتی رستوں پر جو ہے وہ گامزن ہے۔ جلوس جو ہے وہ مغرب کے قریب کربلا گامر شاہ پہنچ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا، جبکہ اس حوالے سے لاہور پولیس کی جانب سے بھی سیکیورٹی کے جو ہے وہ فل پروف انتظامات جو ہے وہ کی گئے ہیں۔ 5000 سے زائد پولیس اہلکار اور 81 ایس ایچ او، 10 ایس پیز، 23 ڈی ایس پیز اور 252 سب آرڈینیٹس جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 150 سے زائد لیڈیز پولیس اہلکار بھی جو ہے وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ جلوس کے روٹس کے تمام بلند عمارت پر سنائپرز بھی جو ہے وہ تعینات کیے گئے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک انتظامات کو، جلوس کے روٹ کے ارد گرد کے تمام ٹریفک انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے 4 ایس پیز اور 10 ڈی ایس پیز، اس کے ساتھ ساتھ 696 وارڈنز بھی ہیں وہ بھی جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ عزاداروں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس جلوس میں شریک ہو رہی ہے، جس کو 3 درجاتی جو ہے وہ سیکیورٹی سے گزرنے کے بعد ایک جامع تلاشی کے بعد جو ہے وہ جلوس میں شامل ہونے کی اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عزاداروں کے اس جلوس میں شرکا کے لیے 8 پارکنگ جو ہے وہ جگہ مقرر کی گئی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ مرکزی جلوس مبارک حویلی سے جو وہ برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے جو ہے وہ رنگ محل پہنچ کر نماز ظہرین ادا کرے گا، اور اس کے بعد اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامر شاہ پہنچ کر مغرب کے قریب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ جی